وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 47 سورہ بقرہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمتیں جو انعمت میں نے کی تھیں، علیکم تم پر، وانی اور کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی تمہیں، علی العالمین تمام عالم پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب میرے وہ احسانات یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ دیکھیں، دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور ان کے افراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق ہونے میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار وہ عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم ترقی کرتی ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے ان کی بزرگی اور فضیلت باقیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ لیکن جب ضد اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام ہدایت کو ٹھکرا دیا اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں بگاڑ شروع کر دیا اور انبیاء کرام کی توہین اور بے ادبی کو اپنا پیشہ بنا لیا، صرف اسی پہ بس نہیں کی بلکہ بعض انبیاء کرام کو قتل بھی کر دیا۔ یہود کے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور لعنت مسلط کر دی گئی۔ یہ کہنا بھی زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا۔ دیکھیں، تمام اہل زمانہ پر فضیلت کی برتری تو ان کے پاس تھی ہی تھی، اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں کی تھیں اس میں دریا میں راستہ بن جانا، فرعون سے نجات، تورات کا عطا ہونا، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، من و سلویٰ کا نازل ہونا، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، اور جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب علیہ السلام کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنے اوپر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو سوچیں یہ کہ ہمیں کتنی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم شکر گزاری کرتے ہیں؟ آج کے دور میں شکر گزاری یہ ہوگی کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ صرف یہ سوچ کر نہیں زندگی گزارنی کہ ہم نے کھا لیا، ہمارے بچوں نے کھا لیا، ہمارے پیٹ بھر گئے اور بس۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ آج کے اس مہنگائی کے دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، ہمیں متحد ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ علیہ السلام کی امت کی طرف منتقل ہو گئی،
اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو سب امتوں پر افضل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ ختم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔